السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہاں پر میں اوپر آ گئی تھی موسم چیک کرنے کے لیے، کیونکہ نیٹ میں تو دکھا رہے ہیں، موبائل میں چیک کر رہی ہوں کہ بارش کا کہا ہے، مگر بارش تو ابھی تک بالکل بھی نہیں ہوئی۔ ہاں، موسم تھوڑا بہت اچھا ہو گیا ہے، مطلب اگر اٹک تک بارش ہو جاتی ہے، نوشہرہ تک، تو پھر بھی پشاور کا موسم اچھا ہو جاتا ہے۔ تو موسم تو اچھا ہے، مگر حبس ہے، ابھی بھی مطلب پسینہ آتا ہے۔ تو بس میں ناشتہ وغیرہ میں نے کر لیا تھا، میں اوپر آئی تھی، میں نے کہا موسم چیک کرتی ہوں کہ موسم کیسا ہے۔ تو خیر فی الحال تو مجھے بارش کے کچھ امکانات نظر نہیں آ رہے، بادل ہیں آسمان پر مگر اتنا خاص نہیں ہیں۔ اور یہ میرے پاس ایک آرٹیفیشل مطلب ٹری سی ہے، کافی اچھی ہے، مطلب ووڈ کی ہے، لکڑی کی بنی ہوئی ہے، بالکل اوریجنل لگتی ہے، مگر گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ فالتو کے کام ہم بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے اوپر والی اسٹیئر میں رکھے ہوئے ہیں۔ اب میں اس کو دیکھ رہی ہوں تو اس کے اوپر بہت زیادہ گرد آ گئی ہے، مطلب کافی گندا ہو گیا ہے۔ تو ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو میں دھو لوں، مطلب صاف کر لوں۔ اس کے اوپر میں شاور سے پانی ڈالتی ہوں تو یہ ماشاءاللہ سے کافی اس کے پتے متے گرین نکل آتے ہیں۔ اب بہت زیادہ گندا ہو گیا ہے اور یہ ایسا ہے جیسے بالکل اوریجنل لگتا ہے۔ تو بس گرمی کی ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ بندہ فالتو کے کام بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ بس یہاں پر میں نیچے آ گئی تھی اور آٹا گوندا ہوا نہیں تھا، بچے بھی سوئے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں جلدی سے آٹا گوندھ لیتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی باتیں بھی کر لیتی ہوں۔ اچھا، جیسے آپ لوگوں کو ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ مجھے مطلب ایک کمنٹ آیا تھا انسٹاگرام پہ کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو کتنی پاکٹ منی دیتے ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ مجھے پاکٹ منی تو ایسے خاص نہیں دیتے ہیں، مطلب مجھے جب پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، جب کہیں جانا ہوتا ہے، تو پھر جتنا میں ان سے کہتی ہوں وہ ماشاءاللہ سے مجھے دے دیتے ہیں۔ ہاں، پاکٹ منی تو نہیں دیتے، مگر روز روز کے جو خرچے کے پیسے ہوتے ہیں، جو عام خرچہ ہوتا ہے گھر کا، تو وہ مجھے دے دیتے ہیں۔ مطلب جیسے سبزی لانی ہوتی ہے، دہی ہوتا ہے، دودھ ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں وغیرہ میں منگوا لیتی ہوں تو وہ پیسے مجھے دے دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کپڑوں وغیرہ کے لیے، شاپنگ وغیرہ کے لیے جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں ان سے مانگ لیتی ہوں اور وہ مجھے دے دیتے ہیں۔ اور ناجائز فرمائش تو میں نہیں کرتی کہ میں ان سے ناجائز پیسے مانگوں، مطلب کہ کافی زیادہ پیسے مانگ لوں یا بہت زیادہ فرمائشیں میں کر لوں۔ ظاہر آج کل پاکستان میں اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ مطلب کہ گھر سے ہم لوگ ایک سوچ لے کر نکلتے ہیں، جیسے ہمارے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں ہماری یہی سوچ ہوتی ہے کہ اس کی ہم اتنی گروسری لے کر آئیں گے یا اتنی شاپنگ ہم کریں گے، مگر جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہر دن ہی نئی مطلب چیزوں کی قیمتیں بڑھ چکی ہوتی ہیں، تو پھر دل خفا ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ اور ویسے اگر میں آپ لوگوں کو سچ بات بتاؤں تو میں اپنے ہسبینڈ کی نسبت میں ذرا کنجوسی ہوں۔ میرا ہسبینڈ جو ہے تو ماشاءاللہ سے بہت بڑے دل والا ہیں، مطلب ان کا کافی اچھا، مطلب وہ بالکل بھی ایسی کنجوسی منجوسی نہیں کرتے۔ میں ان سے جب بھی کوئی چیز منگواتی ہوں تو جب میں ایک منگواتی ہوں تو وہ میرے لیے 2 یا 3 لے کر آتے ہیں۔ حالانکہ میں ان کو کہتی بھی ہوں کہ میں نے تو ایک کا کہا تھا، 2-3 کی کیا ضرورت ہے، مگر ان کا دل بس اس طرح کا ہے کہ وہ کم چیز لانے میں ان کا ہاتھ نہیں ہوتا، بس وہ ہمیشہ سے زیادہ چیز لاتے ہیں، چاہے کچھ بھی گھر کی گروسری ہو یا گھر کا کچھ لانا ہو یا پیسے دینے ہو، تو ماشاءاللہ سے وہ اس میرے مقابلے میں وہ کافی زیادہ مجھ سے اچھے ہیں۔ مطلب میں تھوڑی بہت کنجوسی کرتی ہوں کیونکہ بچے وغیرہ فرمائشیں کرتے ہیں اپنے بابا سے کہ یہ ہمیں کھانا ہے، یہاں لے جائیں، یہاں لے جائیں، تو میں اکثر ان کو ڈانٹتی رہتی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ کیا مطلب ضرورت ہے کہ فالتو کے باہر جا کے کھانا بندہ کھا لے یا کچھ اس طرح کی، تو خیر اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر میں نے آج آپ لوگوں کو آٹا گوندنے کی مشین بھی زیادہ دکھا دی، ریویو دے دیے میں نے آپ لوگوں کو، کیونکہ اکثر مجھے بہت کمنٹ آتے ہیں، ظاہر ہے نئے سبسکرائبر میرے آتے ہیں، وہ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 5 منٹ میں آٹا ایسے گوندھ لیتے کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں اس طرح کا آٹا نہیں گوندا۔ اور اس کے اندر سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ بس اس طرح کا بڑا سا باؤل نکل آتا ہے، اور اس باؤل کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی صاف ستھرا ہے، اور آٹے کی جو مشین ہے وہ بھی بالکل صاف ستھری ہے، ہلکا سا مطلب آٹا لگا ہوتا ہے جس کو میں ٹیشو پیپر سے یا کسی بھی کپڑے سے صاف کر لیتی ہوں۔ اور یہ باؤل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیل کا باؤل ہے، اور یہ بھی ماشاءاللہ سے بالکل بھی کوئی گندا مندہ نہیں ہے۔ بس یہاں سے میں آٹا نکال لوں گی اور پھر جو ہے تو اس کو بھی میں دھو کے رکھ لوں گی، اور آٹے کی مشین کے اندر بھی میں صافی لگا لیتی ہوں، تو پھر اس کے بعد جو ہے تو میں رکھ لیتی ہوں۔ اور یہاں پر بس میں کچھ اوپر آ گئی تھی، اور آج آپ کو پہلی دفعہ میرا جو کپڑوں والا سٹینڈ ہے وہ خالی نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ میں نے رات کو کپڑے نہیں دھوئے تھے، بلکہ ابھی میرا ارادہ ہے کہ میں تھوڑی بہت صافی جمع ہو گئی تھی تو میں وہ بھی دھو لوں گی۔ اور آج تھوڑا بہت موسم اچھا ہے تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑی بہت استری بھی کر لوں، کیونکہ کپڑے روز روز بدلتے ہیں، روز دھلتے ہیں اور پھر آئرن کرنے پڑتے ہیں۔ لائٹ کا مسئلہ بھی تھوڑا بہت اب کچھ بہتر ہو گیا ہے، جب موسم اچھا ہوتا ہے تو پھر لائٹ بھی نہیں جاتی۔ اور میرے ہسبینڈ کے سارے کپڑے جو ہوتے ہیں تو وہ کاٹن کے ہوتے ہیں، اور کاٹن کے کپڑوں کو استری کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کے علاوہ عام سمپل کپڑے 2 یا 3 آئرن کرتے ہیں تو کاٹن کا آپ لوگ ایک سوٹ آئرن کریں گے، کیونکہ بار بار اس پر اسپرے کرنی پڑتی ہے پانی کی، اور اس کے بعد ہی جا کر کئی دفعہ استری مطلب کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اتنی آسانی سے یہ استری نہیں ہوتے۔ تو خیر بس یہاں پر میں آئرن بھی کر رہی تھی، اور ساتھ پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی، اور میں ان تمام نئے سبسکرائبر کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے میرے چینل کو لائک کیا ہے اور سبسکرائب کیا ہے، اور اتنے اچھے کمنٹس آپ لوگ کے آتے ہیں کہ بس مجھے بھی خوشی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، یہاں پر پھر میں نے چھولے بوائل کر لیے تھے، خیر میں نے
نے رات کو भिगो के नहीं रखे थे, मतलब दिन ही को मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डालकर इसको बॉयल करके रख दिया था. तकरीबन ये 1 किलो छोले हैं, तो इसको कुछ मैं पका लूँगी अभी दोपहर के खाने के लिए, कुछ को मैं बॉयल करके फ्रिज में पैकेट्स बना के रख लेती हूँ. अक्सर यूज़ हो जाते हैं कभी चाट वगैरह बनाने में, कभी कहीं दही भल्ले बनाने में, या फिर चने में वाले चावल में बनाती हूँ तो उसमें यूज़ हो जाते हैं. तो खैर अभी मैंने जो है तो टमाटर को ग्राइंड किया है, उसके ऊपर मसाले मैंने डाले हैं, और यहाँ पर बहुत दिनों बाद छोले खा रहे हैं क्योंकि जब से ईद गुजरी है तो गोश्त कीमा होता है, बस वही खा लेते हैं. अब मैंने सोचा कि मैं आज छोले बना लेती हूँ क्योंकि रात को बच्चों को कहीं बाहर जाने का दिल है, तो बस मैं थोड़ी सी यहाँ पर इनको मतलब बघार दे दूँगी ताकि थोड़ी सी हम खा लें. वैसे काफ़ी मज़ा आता है, इसके साथ चटनी हो जाए, और मैं अक्सर ये नींबू भी डाल लेती हूँ. اور یہ پھر رات کا ٹائم ہے, ہم آ گئے تھے KFC پہ, اور آج تو بہت زیادہ رش ہے, مطلب مردوں کی الگ سے 3-4 لائنیں بنی ہوئی ہے, اور لیڈیز کی تو خیر ایک لائن تھی. جب میں لائن میں کھڑی ہوئی تو اس وقت میں سب سے لاسٹ میں تھی, اور جب پھر میں نے پیچھے دیکھا تو میرے پیچھے بھی بہت بڑی لائن بنی ہوئی تھی. خیر میں نے یہاں پر آرڈر بک کروا لیا تھا, ابھی میں اپنے نمبر کا ویٹ کر رہی تھی, اور بس میرا نمبر جب آ گیا تھا, میں جب اوپر آئی ہوں تو اوپر میرے بچے اور ہسبینڈ آ گئے تھے, ان کو بھی جگہ نہیں مل رہی تھی, انہوں نے تھوڑی دیر ویٹ کیا ہے, اس کے بعد کہیں جا کر ان کو جگہ ملی ہے اور وہ بیٹھے ہیں. اور یقین کریں کہ آج اتنا رش تھا کہ ہم یہاں پر کھا رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, اور ساتھ میں مطلب 2-3 فیملیاں کھڑی ہوئی تھی, اور وہ لوگوں کو اس طرح دیکھ رہی تھی کہ کہیں پر بھی جگہ خالی ہو جائے تو فوراً سے ہی ہم بیٹھ جائیں گے. تو کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے, یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے. بس میں وہی بات کرتی ہوں کہ جتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے تو اتنے ہی زیادہ لوگ آتے ہیں باہر کھانا کھانے کے لیے. تو بس یہاں پر ہم کھا لیں گے KFC, اور آج تو پیپسی بھی گرم ملی ہے کیونکہ رش بہت زیادہ تھا. اور آپ لوگوں سے لوں گی اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.